بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عمر ریاض عباسی مدینہ ثانی اور نظام حکومت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے عنوان سے اس پروگرام میں ہم نے کئی ایسے مسائل پر بات کی جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ ایسا ہی ایک اور عام موضوع آج آپ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کا جواب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما جو مہمان ہیں وہ دیں۔ تو آج کا موضوع ہے اسلامی ریاست کا قانونی اور عدالتی ڈھانچہ۔ ناظرین، عدل، انصاف اور قوانین کی موجودگی کو کسی بھی تہذیب کی روح سمجھا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر عدالتی نظام کی بنیاد قانونی ڈھانچے پر استوار ہوتی ہے، یعنی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کسی قانون کی عدم موجودگی میں عدل قائم نہیں ہو سکتا اور عدالتی ڈھانچے کے بغیر قانون کا نفاذ تقریباً ناممکن ہوگا۔ جہاں تک ایک اسلامی معاشرے کا تعلق ہے تو اس میں عدالتی نظام کو قائم کرنا قرآن و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنا کر بھیجا تو لوگوں میں سچا حکم کرو اور خواہش کے پیچھے نہ جاؤ تاکہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا نہ دے۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے مسلمان، یہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کریں جس طرح آپ کو اللہ دکھائے اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو۔ انہی احکامات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست نے قانون کی عملداری اور عدل کے قیام کے لیے مثالی اقدامات کیے۔ اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ جہاں تک قانونی ڈھانچے کا تعلق ہے تو اسلامی نظام عدل میں قرآن مجید قوانین کا سب سے بنیادی اور افضل ماخذ ہے۔ فقہا قرآنی احکامات کی تشریح تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں تبدیلی کا اختیار کسی کو نہیں، لہذا یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ کا ہر حکم قانون سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد اس کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ یوں کہہ لیں کہ سنت اور سیرت طیبہ، یہ قانون کا دوسرا ماخذ ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر مارز وجود میں آنے والے ملک مدینہ ثانی یعنی پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن کے نام سے جو رہنما اصول مقرر کیے وہ بعد میں آنے والے ہر آئین کا جو ہے وہ مبدا قرار پائے۔ اس وقت بھی 73 کے دستور میں تمام قوانین کو قرآن و سنت کا تابع قرار دیا گیا اور یہ برملا اعتراف کیا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ سوورن پاور صرف اللہ رب العالمین کی ہے اور مقتدرہ اس کے اختیارات صرف اللہ کی امانت کے طور پر استعمال کرنے کے پابند ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی تمہید کی روشنی میں آج ہم جائزہ لیں گے کہ ایک اسلامی ریاست کا قانونی عدالتی ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے، اس نظام قانون و عدل کے کون سے ایسے پہلو ہیں جو دیگر نظاموں سے اسے منفرد بناتے ہیں، اور ہم ایک اسلامی جو مثالی قانونی عدالتی ڈھانچے سے کتنا دور ہے۔ جی ناظرین، اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلو۔ ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا ہے جناب ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب نے جو ماہر قانون ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ایڈوکیٹ جہانگیر جدون جو سابق ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ہماری آج کی ڈسکشن جو ہے وہ اسلامی ریاست میں جو ریاست مدینہ تھی اس میں جو قانونی ڈھانچہ تھا اس کی روشنی میں پاکستان میں جو عدالتی ریفارمز ہیں، جوڈیشل ریفارمز، وہ کہاں کھڑی ہیں اور ہمیں کن مسائل کا سامنا ہے اور ان کا سولوشن کیا ہے۔ سب سے پہلے شعیب شاہین صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ ریاست مدینہ کو ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفاء کے دور میں، وہاں پہ قاضی جو ہے وہ جج جو ہے چیف جسٹس بھی، وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی سے مبرہ نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا علی کی زرہ چوری عدالت نے طلب کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو قانون ہے توہین عدالت کا یا کسی جج کی کریڈیبلٹی پہ بات کریں تو طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔
تو اسلام میں تو نو ون از ابو دا لا، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، ہیڈ آف اسٹیٹ ہو. تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ جو بحث ہوتی ہے کہ اگر ڈیبیٹ کریں، ریویو کرنے کی بات کریں جج کے فیصلے پہ، تو بات آ جاتی ہے کہ جی جج کی توہین ہو گئی. حالانکہ اسلام میں تو سب کے لیے ایکویلٹی ہے، قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے. دیکھیں، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اسلام سے ڈرائیو کرنے کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے ہیں. آپ اگر ہمارے آئین کو دیکھیں، سوائے ایک آدھ چیز کے جس میں وہ صدر مملکت کو، پرائم منسٹر کو اور ان کو جو گورنرز کو جو امیونٹی حاصل ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ چونکہ وہ ایکولیٹی کے خلاف ہے، اس کے علاوہ دیکھیں کسی بھی جج کو کوئی امیونٹی نہیں ہے. اگر جج کے خلاف آپ کے پاس الزام ہے، لیکن طریقہ کار صرف تبدیل کیا گیا ہے، آپ کے پاس کوئی الزام ہے، کوئی ایویڈنس ہے، اس کے لیے ایک مقرر کردہ ایک انسٹیٹیوٹ مقرر کر دیا ہے. وہ انسٹیٹیوشن ہے آپ کا سپریم جوڈیشل کونسل. کسی بھی شخص کے خلاف اعتراض ہے، آپ وہاں پٹیشن فائل کریں. پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈائریکٹ کر سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو اس میں انکوائری کریں، یا کوئی بھی شخص کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے. اور سپریم جوڈیشل کونسل پابند ہے ان الزامات کا. اور سپریم جوڈیشل کونسل میں کون شامل ہے؟ دیکھیں، چیف جسٹس خود، اگر اس کے خلاف الزام ہوگا تو نیکسٹ سینئر جج جو ہے وہ آ جائے گا. اسی طرح 2 سینئر موسٹ ججز اور 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز آف دی کنسرن ہائی کورٹ، تو وہ اس میں شامل ہے. گو کہ اس میں میری ایک پرسنل رائے ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ جو 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز آف دی ہائی کورٹس ہوتے ہیں نا، وہ اتنے انڈیپینڈنٹلی اپنی رائے نہیں دے سکتے. وہ فالو کرتے ہیں میجارٹی ویو کو. جو چیف جسٹس یا ان کے 2 برادر جج صاحبان فیصلہ کریں گے، وہی ان کی رائے عام طور پر ہوتی ہے. کیونکہ جنرلی یہ سبارڈینیٹ کورٹ تو نہیں ہوتی ہائی کورٹ، مگر تصور یہی کی جاتی ہے کہ وہ چونکہ اس کی اپیلیٹ فورم ہے سپریم کورٹ، تو یہ اس سے ایک کائنڈ آف سبارڈینیشن ہی تصور ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پرپس پراپرلی سرو نہیں کیا اس آئین کی اس انسٹیٹیوشن نے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر تبدیل کر دیا جائے آئین میں تو وہ ایک ہو سکتا ہے. دوسری جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، دیکھیں ہم نے جو ہماری قرارداد مقاصد تھی اس کو ہم نے سبسٹانٹیو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن بنا دی ہے. جی، 2A آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ 2A کا حصہ بن گئی ہے اور وہ ہمارے آئین کا حصہ ہے. اس کے اندر جو بیسک پرنسپلز ہیں اسلام کے، وہ ہم نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں کہ اور بیسک اسلام کے ہی جو پرنسپلز ہیں اسی کے مطابق آئین بنے گا، اسی کے مطابق قانون بنے گا. کوئی قانون آئین کے مخالف نہیں بن سکتا اور کوئی قانون غیر اسلامی نہیں بن سکتا. قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، یہ لکھا ہے. یہ ہے. لیکن اصل ہمارا پرابلم کیا ہے؟ اصل ہمارا پرابلم ہے کہ ہم اس قانون پہ عمل درآمد نہیں کرتے. امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا وہ اس لیے کہ ہماری نیتیں خراب ہیں، ہماری عادتیں خراب ہیں. اب اگر ایک جج یہ جوڈیشل فیلئر ہے یا ایگزیکٹو؟ چونکہ عدلیہ کا کام صرف فیصلے سنانا نہیں، نافذ کروانا بھی ہے. دیکھیں دونوں جگہ پہ ہے. عدلیہ اگر آزاد ہو، عدلیہ اپنے فیصلے درست کرے، عدلیہ کے اوپر ایگزیکٹو کا پریشر نہ ہو، یا عدلیہ کرپشن میں ملوث نہ ہو، تو عدلیہ کے ذریعے آپ 50 60 70% مسائل کا حل کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، خرابی کہاں ہے؟ خرابی ہماری ہے ایگزیکٹو کے اندر. اس نے 76 سال میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا. اس نے ڈنڈے کے زور کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے. عوام تو پارٹیز کو ووٹ دیتے ہیں، حکومت بنتی ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ووٹ بینک تو ان کے پاس ہے، پاور ایگزیکٹو کی وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے. دیکھیں سر، میں یہاں سے الیکشن جیت کے بیٹھا ہوا ہوں، میں 1,05,000 ووٹ لے کے باہر بیٹھا ہوں. جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیے وہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ جس کے نتیجے میں کٹ پتلیوں کو مسلط کیا جاتا ہے. جب آپ مسلط ہی ایسے لوگ کر دیں گے جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا کہتے ہوئے اپنے آپ کو خوشی محسوس کریں گے اور اس پہ فخر کریں گے، اور عوام کی آنکھ کا تارا اپنے آپ کو کہنے کی بجائے وہ کہیں گے ساری گل ہو گئی ہے. عوام سے گل نہیں ہو گئی، کسی سے گل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں اقتدار مل جائے گا. اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جہانگیر جدون صاحب یہ بتائیں، آرٹیکل 38 جو ہے سوشو اکنامک ویل بینگ، جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، فری ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، اس کی میں کلاز ایف دیکھ رہا تھا، ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل. اب قانون 73 کا ہے، میرے خیال میں 47 سال ہو گئے ہیں، ایز ارلی ایز پاسبل ابھی تک نہیں ہے. یہ سودی معیشت پہ ہم کھڑے ہیں، برکت کہاں سے آئے گی؟
ہماری پوری اکانومی جو ہے کہتے ہیں IMF کے قرضوں میں جھگڑی ہے اور سود در سود پہ چل رہی ہے، وہ کون سی طاقتیں ہیں، وہ کون سی مشکلات ہیں کہ ہم سودی معیشت سے جان نہیں چھڑا پا رہے؟ یہاں پہ عدالت بھی خاموش ہے، آئین بھی خاموش ہے، ایگزیکٹو بھی خاموش ہے، وہ ٹیکسز، وہ سود کا پیسہ عوام کی جیبوں سے نکلتا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں بیسیکلی تو جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو کانسیپٹ تھا کہ اسلامک اسٹیٹ، وی آر بیسیکلی اسلامک اسٹیٹ. جی، لیکن یہاں پہ جو آپریشن ہو رہا ہے، جو لا بن رہے ہیں، یا جو جس طرح آپ اپنے اس کی ون آف دا پلر جو ہے وہ سود کی بات کی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، فیلڈ میں نظر نہیں آتا، امپلیمنٹ ہوتے نظر نہیں آتا. اب یہ چیز جو فیڈرل شریعت کورٹ نے ججمنٹ دی ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، اس پہ اسٹے ہے، تمام بینک اس میں جا کے پارٹی بن گئے. اب دیکھیں نا، آپ کا ہماری جتنی بھی، ہم تو ملازم نہیں، بینک طاقتور ہیں یا سپریم کورٹ؟ پھر اس سے کیا نہیں ابھی دیکھیں نا، وہ کیسز ہو سکتا ہے جب سپریم کورٹ فیصلہ کرے تو کس طرح کرے، لیکن انہوں نے سرکمسٹانسز دیکھنے ہیں نا. وہ اگر کہتے ہیں جی آبویسلی وہ اسلام کے خلاف تو نہیں فیصلہ کر سکتے، وہ کہیں گے کہ سود جو ہے، اب سود کی پھر وہ آگے جی اقسام بیان کرتے ہیں، یہ اسلامک بینکنگ ہے. ہم نے دیکھا ہے اسلامک بینکنگ کے اندر بھی کان سے ادھر پکڑ یا ادھر پکڑ، مطلب کنونشنل سسٹم کو ہی انہوں نے اس کے اندر گھسیڑا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے کہ آپ ایک معاشیت جو ہے وہ اسلام پہ لانا چاہتے ہیں. پہلے تو آپ کو ہمیں دیکھیں نا، معاشرتی انصاف چاہیے، ہم سوشل جسٹس اس کو کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں دیکھو نا، بھائی ادھر امیر ہے، بھائی غریب کا یہ خیال نہیں کرے گا، ایک بھائی دوسرے کا بھائی. اسلامی جو معاشرہ ہے وہ تو ایک کمیونٹی ایسی ڈیولپ کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے خیال کرنا ہے. زکوٰۃ کا سسٹم آپ کے ملک میں ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، باقی کون سا انصاف کا نظام آپ کے ملک میں اسلام کے مطابق کون سا چل رہا ہے؟ وہاں پہ خرابی قاضی کہاں ہے؟ کیا 56 سال سے یہ پارلیمنٹری فارم آف گورننس ہم ٹرائی کر رہے ہیں، یہ فیلئر ہے اس کا؟ کیوں نہیں کسی نئے نظام کی طرف ریاست یہاں پہ مدینہ کا سب ڈھانچہ سے جو بڑے ہے اس کو لے کے آئیں؟ پاکستان کے اندر سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر اس میں ہیں، وہ جو ووٹ مذہب کے نام پہ لے کے آتے ہیں پارٹیاں. جی، جماعت اسلامی ہے، جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، وہ تو ان کا تو بیس ہی، چلے باقی پارٹیاں تو مذہب کے ووٹ بھی نہیں لیتی، ان کی تو پالیٹکس ہی ساری مذہب پہ ہے. تو وہ جب پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہ بھی اس چیز کو بول جاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے، یا اسلام کے جو اصول ہیں، یا اسلام کے جو منافی چیز چل رہی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کس طرح لیجسلیشن کرنی ہے، اور اگر نہیں ہو رہی تو اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. عارف چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. عارف چودھری صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے کہ قانون سازی کا دائرہ کار جو مقننہ کا اور ایگزیکٹو کا اور اس میں عدلیہ بھی ہے، یہ 3 پلرز ہیں بیسک. ان کے درمیان ہم دیکھتے ہیں آئے دنوں کانفلکٹس آتے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ خرابی ہے؟ لوپ ہولز قانون میں ہیں یا اس کی امپلیمنٹیشن میں ہیں؟ دیکھیں، خرابی بنیادی جو ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کے توازن میں خرابی ہے. طاقت کا توازن مناسب نہیں ہے. یہ تینوں ادارے کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی اپنی اپنی جگہ آزاد ہیں، لیکن دراصل ایک ادارہ جو جس کا نام نہیں اس میں آتا، وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ سب کو آگے لگا کے ہانک رہا ہے. اور یہ وہ بات ہے کہ جو آج سے جتنے سال بھی ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ہر آئے دن وہ بات آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے اور جو پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں، یہ وہ اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب پاکستان کے لوگ اپنی مرضی سے اپنے حکمران منتخب کریں اور وہ جواب دہ ہوں. انہیں پتا ہو کہ ہم جواب دہ ہیں عوام کو. اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا، عوام کی اگر بل ہے کہ جی سود سے پاک معیشت ہو، تو انہیں لیجسلیشن بھی کرنی ہوگی، اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہوگا. اگر یعنی آپ کی عدالت جو ہے وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ جی زبان ہماری اردو ہوگی، لیکن اردو کی زبان اس کے علاوہ آئین آپ کا کہہ دیتا ہے، لیکن سالہ سال گزرنے کے باوجود اتنی بڑی بات جو آپ اپنی زبان نہیں ہم بدل سکے. آج بھی ساری کارروائی انگریزی پہ ہوتی ہے، ہم اتنا کام نہیں کر سکے. شعیب شاہین صاحب، یہ بتائیں، تھوڑا سا تلخ سوال ہے لیکن ہمارے ناظرین حقیقت جاننا چاہتے ہیں ان پہلوؤں کی جن پر پردہ ڈلا ہوا ہے. یہ بتائیں، ابھی سوشل میڈیا پہ بھی یہ تحقیق بھی ہے، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کا نمبر 130 ابو پاکستان کا. ایک تو اس کی ریزنز بتائیں، اور دوسرا یہ کہ لاکھوں مقدمے لوور کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہوئے. میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات پڑھ رہا تھا، جنہیں اولیات عمر کہتے ہیں. عمر لاز ویسٹ میں ہیں، اور انیشیٹیوز آف حضرت، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کو چھوڑیں، جوڈیشل ریفارمز کی بات کر رہا ہوں. ٹاؤن کورٹس تک سیدنا عمر فاروق نے بنائی، اور اس کا میکینزم یہ تھا کہ اگر مسجد کا کوئی امام ہے، وہ اسکالر ہوتا، پڑھا لکھا ہوتا، قانون کی اس کی تربیت ہوتی، وہی مسجد میں اس کے فیصلے کرتا، یعنی اس ٹیریٹری کے فیصلے وہیں پہ ہوتے. ہمارے ہاں لوور کورٹس کا یا ٹاؤن کورٹس کا، تحصیل کورٹس کا، UC کورٹس کا کانسیپٹ کیوں نہیں ہے؟ لاکھوں مقدمے پینڈنگ پڑے ہیں. ہم وہ مقدمات اٹھاتے ہیں جو سیاسی نوعیت کے ہیں، میڈیا پہ وائرل ہوتے ہیں،
اور فیصلہ سنانے والے کی بھی واہ واہ ہوتی ہے. کیا جج کا کام فیصلہ سنانا ہی ہے یا اس پہ عمل درآمد کروانا بھی ہے؟ دیکھیں، دو چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں. اس آپ کے ڈائریکٹ سوال پہ کا جواب دینے سے پہلے ایک بات صرف سودی معیشت پہ میں ایڈ کر دوں. جی جی بسم اللہ. دیکھیں، اس کے اوپر ڈاکٹر سید محمد انور ایکٹنگ چیف جسٹس تھے، ابھی بھی جج ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے. لیٹسٹ اس نے بہت خوبصورت ججمنٹ دی ہے اور اس میں ٹائم باؤنڈ کر دیا ہے، میرا خیال ہے 2 سال کا آئی تھنک، کہ جی اس کے اندر سارے لاز آپ تبدیل کریں اور اکارڈنگلی آپ اس کو بغیر سود کے آپ معیشت کو کنورٹ کریں. بڑی اچھی خوبصورت ججمنٹ دی ہے، آپ اس کو پڑھے گا. وہ بڑا ہی ایک ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، لیکن ہمارے لیے بڑا قابل فخر ایک ان کی ایک ججمنٹ ہے. اب آپ نے جو بات کی ہے یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جتنا بھی باتیں کریں، جو کچھ بھی کرنا چاہیں، ہمارا عمل اس سے ثابت کرنا چاہیے. اب ایک ہے حکومت کی سطح پہ، ایک ہے ہمارا سوشل پبلک کا اپنا رسپانس انصاف کے حوالے سے. میں انصاف کے حوالے سے ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے ہاں جھوٹے مقدموں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. اب جیسے کہا جاتا ہے کہ یار یہ کوئی جرگہ نہیں ہے یہاں سچ بولو، یہ عدالت ہے یہاں جو چاہو بول دو. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہماری روایات ہیں یا جو ہماری ایک ٹریڈیشنز ہیں سچ نہ بولنے والی عدالتوں میں اسپیشلی یا جھوٹے مقدمے، اس کو ہمیں اپنی قوم کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ قوم سچ بولنے کے لیے سامنے آ جائے، خواہ اس کو کتنا ان کو نقصان ہو، لیکن اس کے لیے سچ کے لیے تیار ہو جائے. ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسرا دیکھیں، اس میں جتنا ججز کو متون کیا جاتا ہے یا ملائن کیا جاتا ہے یا عدلیہ کے نظام یا اس کے ساتھ وکلاء کو، سب سے زیادہ اچھا یہ جو آپ نے کیٹیگرائز کیا ہے ججز کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ججز کا بھی اس میں رول ہے، مگر یہ سارے نظام انصاف سے شروع ہوتا ہے. یعنی نظام انصاف مینز پولیس کا نظام، جس میں گورننس، جس میں آپ کی ایڈمنسٹریٹو اینڈ ایگزیکٹو اتھارٹیز کیسے استعمال ہو رہی ہے، اور پھر اس کے آخر میں ججز اپنے جوڈیشل ورک کیسے کر رہے ہیں، وہ سارے کا جب وہ جائزہ لیا جاتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی عدلیہ کا یہ معیار اور یہ نمبر ہو گیا ہے. اس لیے اس میں بھی ایک فرق ہے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے، آپ ایک جج کے پاس مجھے بتائیں روز کے آپ نے 300 کے مقدمات لگا دینے ہیں، ججز کی تعداد نہیں بڑھانی. ججز کو آپ نے لاسٹ پریورٹی رکھی ہوئی ہے جسٹس سسٹم کو، ججز کی بات نہیں کرتا، جسٹس سسٹم کو. اگر آپ اس کے اوپر ججز کی تعداد نہیں بڑھاتے، آپ ہر سطح پہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. ایک جج کے پاس اگر 300 روز کا مقدمہ ہے، مجھے بتائیں وہ 300 فیصلہ کیسے کرے گا؟ وہ تو صرف حاضریاں دینے، تاریخ دینے اور ایک شارٹ آرڈر لکھنے میں سارا دن نکل جائے گا. اور یہ ہر جج کا یہی حال ہے لوور سطح پہ. اوپر ہائی کورٹ میں تھوڑا سا کام کم ہوتا ہے، مگر پھر وہاں بھی یہ اس میں ایڈ کر دیں کوئی یہ حکومت کی ذمہ داری ترمیم ہو سکتی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے انصاف کا گراس روٹ لیول تک جائے، جیسے میں ٹاؤن کمیٹی سیدنا عمر کی مثال دی. نہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں، اس کا سسٹم ہے نا، جیسے تحصیل ہے، وہاں تحصیل میں ہمارے سول ججز ہوتے ہیں، ٹھیک، میجسٹریٹ بھی ہوتے ہیں، ان کی تعداد بڑھائیں. ٹھیک، آپ اس کو اگر اس کی تعداد بڑھا دیں، مثلا اسلام آباد میں فرض کرو 2 لاکھ مقدمات ہیں سول کورٹس کے، 2 لاکھ مقدمات ہیں، اس کو ڈیل کر رہے ہیں فرض کرو ٹوٹل 50 ججز. اس 50 ججز کو اگر آپ 100 ججز کر دیں گے تو آپ کا انفراسٹرکچر تھوڑا سا بڑھے گا نا، لیکن اس کے بدلے میں 2 لاکھ جو کیس ہیں وہ پینڈنسی جس دن ختم ہو جائے گی پھر آپ کو 50 جج ہی کافی ہوں گے. نہیں، اس میں ایک تجویز ہے. بعض اسکالرز بھی یہ کہتے ہیں، اکیڈمیا سے ہمیں جو ان پٹ ملی ہے کہ جو شریعہ اکیڈمی ہے اسلام آباد میں، انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں سے جو قانون کے طالب علم ہیں جو گریجویٹ ہیں ان کو آپ اپوائنٹ کر دیں لوور سطح پہ، ان کی پریکٹس بھی ہو، امپاور بھی ہوں، ایکسپیرینس بھی ہو، اس سے ایک تبدیلی آئے گی. دیکھیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، مگر آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا اپنے سارے سسٹم کو کرمنل لاء کے علاوہ. دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، ترمیم کی ضرورت ہے جو کہ اب ہمارے پاکستانی قانون میں آ چکی ہے، مگر اس کی امپلیمنٹیشن پراپر نہیں ہو رہی. وہ ہے ADR کا قانون، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے، آپ اس جھگڑے کی میرٹ پہ بھی ضرور جائیں، مگر وہ دونوں کو بیٹھ کے اگر آپ نے صلح کرا دی، آپ کا مسئلہ سیٹل ہو گیا. جو آپ نے 25 سال 30 سال کیس کو لڑوانا تھا، آپ نے پہلے دن صلح کرا کے سائڈ پہ کر اسی دیا. کو میں آگے لے کے اگر ADR کے نظام کو پاکستان میں صحیح طریقے سے لاگو کر دیا جائے، ٹھیک ہو گیا، آپ کا مور دین 70% جو ورک لوڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک. جہانگیر صاحب یہ بتائیں، ہر چیز کا ایک کرائیٹیریا ہے. CSS آفیسر بھی تیاری کر کے جاتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں جاتا ہے، ٹیسٹ دے کے جاتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، کہیں پہ جاب پہ جاتے ہیں، ایکسپیرینس ہوتا ہے.
ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جوڈیشری میں واحد ادارہ ہے جہاں ان کا ٹیسٹ، انٹرویو، بیک گراؤنڈ، کرائٹیریا، کریکٹر، کریڈیبلٹی، کمپیٹنس، ایفیلیشن، یہ ساری نہیں چیک کی جاتی. تو اسلام میں تو ہے کہ جب جج کی تقرری ہو، سیدنا علی کے دور میں مالک اشتر جو خط لکھا رول آف گورننس پہ، اس میں یہ تھا کہ جج کا کوئی بزنس تو نہیں ہے، اگر ہے تو وہ اپوائنٹ نہیں ہو سکتا، اس کی اثاثے چیک کرو، جب وہ ریٹائر ہوگا اس سے میچ کرو. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں نا، ایک تو ہمارے ہاں نیچے والی دو کیٹیگریز ہیں ججز کی. ایک تو آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری جو ہے وہ سارے ابھی موسٹلی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آ رہے ہیں جی کہ سول جج جوڈیشل مجسٹریٹ بھرتی ہوا، پھر سینئر سول جج، پھر ایڈیشنل سیشن جج اور پھر سیشن جج. ٹھیک ہے، وہ دونوں کام کرتے ہیں، سول بھی کام کرتے ہیں اور فوجداری کام بھی کرتے ہیں. ٹھیک. اب اس سے آگے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہے، وہ آئین کے مطابق ہے، وہ آرٹیکل 175 ہے. اب اس میں میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ جو ہماری جتنی بھی اپوائنٹمنٹ ہے یہ نیچے سے لے کر سپریم کورٹ تک ایک پورا سسٹم کے تحت ہونی چاہیے. یہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہائی کورٹ اور اس کی سپریم کورٹ کے بھی. اب ہمارے پاس کوئی کیسی اگزامپل ہے، اس طرح رانا بغواد داس صاحب جو ہے وہ سول جج کے ذریعے آئے تھے، اس طرح سردار رضا ہمارے کے پی سے وہ سول جج سے اوپر سپریم کورٹ تک یہ پہنچے. سینیئرٹی ہے یا کمپیٹنس بھی دیکھی جاتی ہے؟ نہیں، ہر چیز دیکھی جاتی ہے. دیکھیں نا، جب آپ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام ہے اس میں تو ٹوٹل اس طرح ہے. اب سی ایس ایس کا افسر دیکھیں گریڈ 22 تک جاتا ہے، فیڈرل سیکرٹری بنتا ہے، تو وہ ایک سسٹم کے ذریعے آ رہا ہے. اوپر جو سپریم کورٹ میں ججز آتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں اب آپ نے ایک باڈی بنی ہوئی ہے جو جوڈیشل کمیشن ہے ہمارا، وہ اس کی چیزوں کو ایویلیویٹ کرتا ہے. اس میں سینیرٹی دیکھی جاتی ہے. اب ایک بندہ سینیرٹی پہ اگر آگے، اس میں بھی دو رائے ہیں وکیلوں میں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سینیرٹی کم فٹنس پہ آپ اور کمپیٹنس پہ آپ بلیو کریں. مثال کے طور پر ایک جج صاحبان ایسے ہیں جن کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ سینیرٹی سے اوپر آ گئے ہیں، تو ان کا تو حق بنتا ہے آگے سپریم کورٹ میں جانے کا. اس سے نیچے والے جج ہیں، ہو سکتا ہے کمپیٹنسی میں ان سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ اب اس میں دو ڈفرینٹ اوپینین ہے. ایک اوپینین یہ ہے کہ جی آپ سینیرٹی کم فٹنس دیکھیں، ایک اوپینین یہ ہے کہ آپ پیورلی سینیرٹی پہ رکھیں، پھر اس طرح ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، کوئی ڈسکریشن غلط یوز نہیں ہوگی. جو بھی آتا ہے چاہے وہ کمپیٹنٹ اتنا ہے نہیں ہے، لیکن جو سینئر آتا ہے تو اس کی اپوائنٹمنٹ آگے کر دیں سپریم کورٹ کے اندر. لیکن میرے اپنی اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک یونیفارم سٹرکچر ہونا چاہیے. سول جج بندہ آئے وہاں پھر سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو، اس کے درمیان میں جو چیزیں ہیں نا یہ ختم ہو جانی چاہیے. پھر اس کا پراپر جی تھرو پراپر، مطلب اس کی جو سروس اسٹرکچر ہے یہ آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک بڑھا دیں. ٹھیک ہے، ان کی مکمل ٹریننگ بھی کرائیں، ہائی کورٹ تک سپریم کورٹ تک ان کو ٹریننگ مکمل ساتھ دیں، اور ساتھ ہی ان کا اسٹرکچر جو ہے وہ پرمنٹ ہو جائے. تو اس میں ایک مطلب بہتری آ سکتی ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اس میں سے کئی لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں جی آپ، حالانکہ سیشن جج جو ہوتا ہے اس کے پاس بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے. مطلب ایک بندہ دیکھنا 16 17 18 20 سال جوڈیشری میں کام کرتا ہے، اس کو ٹرائل کا بہت، ہمارے ہائی کورٹ میں ایسے جا جاتے ہیں ان کو ٹرائل کا بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ آتے ہیں، ان کا پیٹرن، ان کا ہر چیز لدا ہوتی ہے. ان کی ہو سکتا ہے انگلش اچھی ہوتی ہے، وہ ججمنٹ ہو سکتا ہے اچھی لکھ سکتے ہو، لیکن ان کو ٹرائل کا بالکل علم نہیں ہوتا. دیکھیں ٹرائل میں ایک جب وکیل اوپر سے آتا ہے یا ایک جج جو ہے ایک سول جج، اگر 2-3 سال ایک اپنی اس کے ایک روز میں 100 200 300 کیسز آتے ہیں، ہر قسم کے کیس آتے ہیں، فیملی بھی آتا ہے، سول ڈسپیوٹ بھی آتا ہے، جی پریکٹس سے گو تھرو ہوتے ہیں. یہ اپنی اپنی رائے ہے. اب اس میں گورنمنٹ کا کیا ہے، اس میں پھر اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے. پورا سٹرکچر بنانے کے لیے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے کہ ہماری جوڈیشری کا جس طرح ایگزیکٹو کا سٹرکچر ہے نا، کہ بیوروکریسی جو ہے اس طرح کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب سول جو جوڈیشری ہے اس کا بھی پرماننٹ سٹرکچر انڈر دا کانسٹیٹیوشن بنے کہ نیچے سے سول جج آئے سپریم کورٹ تک، پھر اس میں سفارشیں بھی ختم ہو جائیں. اسی کو ہم آگے جی شعیب صاحب دیکھیں، آپ کرمنل جسٹس سسٹم آپ کا کبھی درست نہیں ہو سکتا جب تک پولیس کے نظام کو جی رجسٹریشن آف ایف آئی آر سے لے کر آپ کی انویسٹیگیشن جب تک وہ درست نہیں ہوگی. یہاں معذرت کے ساتھ جو ہمارا بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے وہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے اور اتنا پیلوٹیڈ ہو چکا ہے اور اتنا پولیٹیسائز ہو چکا ہے کہ وہ ایف آئی آر کی رجسٹریشن سے لے کر اس کی انویسٹیگیشن تک سب 2 نمبر اور غلط ہوتا ہے. تو پھر جج کے پاس 100% وہ ایماندار ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، وزڈم ہو، کمپٹنس ہو، وہ تب بھی مجرم کو سزا نہیں دے گا اور بے گناہ کو وہ چھوڑ نہیں سکے گا، کیونکہ آپ کی نیچے بنیاد ہی غلط ہوگی. جی بالکل. عارف چودھری صاحب یہ بتائیں، ہمارے ہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور ایکسٹرا جوڈیشل ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ظاہر ہے عوام کا جب قانون سے، انصاف سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، پچھلے دنوں ایک ریلیجس طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص نے ایک بچے سے فورنیکیشن میں مبتلا تھا. کل کوٹ ادو میں مسجد میں دوران اعتکاف ایک بچے کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی. کبھی لوگوں کو ڈریگ کرتے ہیں، کبھی جو ہے
وہ پولیٹیکل ایفیلیشن پہ مقدمات بنتے ہیں، تو انصاف کا نظام کہاں کھڑا ہے؟ ظاہر ہے جوڈیشری امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی، عوام کو انصاف نہیں دے رہی، لوگوں کی فرسٹریشن ہے. جب قصاص اور دیت کے مقدمے ہیں وہ پیسے کی بنیاد پہ، پریشر کی بنیاد پہ وہ سزائیں معاف ہو جاتی ہیں، تو پھر یہی ہوگا. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، کوئی بھی چیز آئسولیشن میں رکھ کے آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں اس میں ایک چیز تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اگر میرٹ پہ اپائنٹمنٹ ہو تو بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. پہلی بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب جدون صاحب کہ جناب یہ سول جج سے اوپر آئے، یہ طریقہ کار اس سے بالکل میں اختلاف رکھتا ہوں. جی یہ سیشن جج تک معاملہ سول سے سیشن تک ٹھیک ہے. دنیا پوری میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس ہیں، جو ججز کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، انفورس کرتے ہیں، ان کی وزڈم، ان کا طریقہ کار وہ سارے کا سارا ڈیفرنٹ ہے. ہاں البتہ ان کے اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ جسٹس تھامس کلیرنس کی میں نے ہیئرنگ دیکھی اور رابرٹ بور کی ہیئرنگ دیکھی. جی یعنی ایک جو رابرٹ بور تھا اس کی ہیئرنگ امریکہ میں اس بنیاد پہ ہوئی، اس کی انٹلیکچول یعنی جو کیلیبر تھا اس حوالے سے اور جی انٹلیکچول انٹیگریٹی کے حوالے سے، اور دوسرا جو تھا اس کے کریکٹر کے حوالے سے. تو ہمارے ہاں بھی اگر یہ کانسیپٹ ہو کہ یہ ججز جو بنتے ہیں وہ سیدھے سیدھے کسی کے رشتہ دار نہ ہوں. آج تو آپ دیکھیں آپ کو کوئی جج ایسا نہیں ملے گا وہ اپنے جو رشتے کی بنیاد پر آگے نہ ہوا ہو، اور کوئی ایسا جج اس وقت سٹنگ جج نہیں ہوگا جس کا کوئی رشتہ دار ایسا ہو کہ جسے وہ سمجھتا ہے کہ جج بننا چاہیے اور وہ جج نہ بنے. اور معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے کمپیٹنس کی بنیاد پر یا میرٹ کی بنیاد پر نہیں بنانا تو پھر آپ توقع کیا کر سکتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کسی کو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے لیے اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا نام فلوٹ کریں، اور اس کے بعد تمام بار ایسوسی ایشن جو ہے اور تمام سوسائٹی اس سے ان کا انپٹ لیں. اگر کوئی وکیل کے طور پر کرپٹ ہے اور رشوت دلالی کرتا ہے تو کل وہ جج کے طور پر کیسے آنیسٹ ہو سکتا ہے؟ اگر اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ نیچے آپ کو آپ زندگی میں نظر آتی ہے تو پھر اس کو آپ جج نہ بنائیں. اور اس کے لیے آپ کو جب تک آپ ساری جو لوگوں کی پبلک آئی جو ہے اس کو اوپن کریں. آپ نے تو یہ طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ پبلک اور دوسرے ادارے جتنے بھی ایون لائر جو ہیں اس میں انوالو بھی نہیں عارف صاحب، ہوتے. میرا سوال جزا و سزا پہ تھا. اگر وہ ہوتا تو ہمارے یہاں ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ، کلنگ اور یہ ساری چیزیں نہ ہوتی. وہاں پہ لوپ ہولز کہاں نظر آتے ہیں آپ کو؟ ہاں وہاں سوسائٹی کا سیٹ اپ آپ کا جو سسٹم ہے، آپ ایک کیپٹلسٹ سسٹم میں زندہ ہیں. کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے نا اس کی طاقت کا اندازہ اسی سے بالکل اس کی مثال وہی ہے کہ جو شیر کے شکار والی بات ہے کہ 3 حصے ہیں، اس میں سے جس کے یعنی ایک حصہ میرا ہے، میں شکار کیا ہے، دوسرا میں جنگل کا بادشاہ ہوں، اور تیسرا پڑا ہے جس کی ہمت ہے وہ لے لے. پاکستان کے اندر طاقتور جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب ایک جو اب وہ دنیا میں نہیں رہے، لیاقت صاحب جو تھے انہوں نے وہ منسٹر تھے تو انہوں نے تحقیق کروائی تھی کہ مدرسوں کے اندر کس حد تک چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے، لیکن وہ رپورٹ جو تھی کسی نے چھپنے نہیں دی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ ہر سطح پہ، چاہے وہ علماء ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں، جاگیردار ہے وہ اتنے طاقتور ہے. آپ جاگیرداروں کے کیسز دیکھ لیں سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، انہیں کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، دن دہاڑے وہ قتل کرتے ہیں، دے گو اسکاٹ فری. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے جی پوائنٹ آ گیا سر. شعیب صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں ریفارمز کی بات ہوتی ہے، جوڈیشل ریفارمز کی، کن پیرامیٹرز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے یہاں انصاف مہنگا ہے. آپ خود بھی وکیل ہیں اور یہ بات آپ سے ہی کر دوں، اور مجھے پتہ ہے خندہ پیشانی سے آپ لوگ اس کا جواب دیں گے. ہمارے یہاں کلائنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وکیل کی فیس زیادہ ہے، اور پھر ریڈر سے لے کے محرر سے لے کے جج تک پورا ایک سسٹم ہے جس میں جکڑ جاتا ہے. 4 نسلیں گزر جاتی. ہم نے یہ بھی دیکھا ایک بندہ مر گیا، جج صاحب نے کہا کہ اس کو لے آئیں، اس کا فیصلہ بتایا گیا کہ وہ تو قبر میں ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں اس کو کیسے ریفارمز کے ذریعے بہتر کیا جائے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر میری رائے اگر مانگے نا تو سب سے بیسٹ چیز سولوشن یہ ہے کہ لیٹیگنٹ کو یہ اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ وہ کس کو اپنا وکیل انگیج کرے. ٹھیک، لیٹیگنٹ کو آپشن ہو جائے. جب وہ وکیل انگیج کر لے اس کے پاس یہ آپشن ہو کہ جی وہ فیس دے سکتا ہے پرائیویٹلی تو وہ خود دے،
جو نہیں دے سکتا وہ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف لا کو صرف اپنا بل بھیج دے. وہ کرتی ہے ویسے نہیں کر رہی نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے آئیڈیل جسٹس سسٹم کی بات کرنی ہے وہ اس کو بھیج دے کہ جناب میرا فلاں وکیل ہے آپ اس کو پے کر دیجئے. یہ ایک بات بتاؤں, جتنے گورنمنٹ کے نامنیز وکیل اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کو جو کروڑوں روپے کی فیسیں دی جاتی ہیں, اگر یہ پیسے عام پبلک کے لیے استعمال کیے جائیں تو وہ پیسے سفیشینٹ آپ ہیں, پہلے سیلف شخص سے سفیشینٹ یہ ہے, بات کر رہے ہیں وکیل ہونے کے باوجود. جی سیلف سفیشینٹ ہے. مگر کیا ہوتا ہے, آپ ماضی میں اٹھا لو, ایک اٹارنی جنرل تھے, ساتھ وہ وکیل بھی بن گئے گورنمنٹ کے. اس زمانے میں آج سے 25 سال پرانی بات ہے, 89 کروڑ 80 کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑ اٹھا کر کے جناب وہ ساتھ ہی لا منسٹر بن جاتے ہیں, ساتھ ہی اٹارنی جنرل بن جاتے ہیں, ساتھ ہی اپنا چیمبر کا یا اپنا ہی بندہ اٹھا کر کے اس کو کروڑوں روپے کے کیسز اٹھا کے دے دیے جاتے ہیں. یہ کرپشن ہے اور اس کی بدترین مثالیں ہمارے ارد گرد کئی جگہوں پہ موجود ہیں. سولوشن کیا ہے, ریفارمز کیسے؟ سولوشن دیکھیں سمپل بات ہے, ہم نیتیں ٹھیک کریں, ٹھیک نیتیں درست کریں, ہم لوگوں کو سرو کرنا شروع کریں. اس کے لیے ٹرو ڈیموکریٹک ہمیں بھی ہوں اور ڈیموکریسی پہ یقین رکھیں. جب ہم عوام سے منتخب ہو کر آئے بیٹھے ہوں گے, کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا. جب وہ حرکت کرے گا تو اس کا احتساب عوام خود کرے گی. یہ جہانگیر اور صاحب آج کے زمانے میں اسپیشلی جو سوشل میڈیا اتنا آزاد ہے, میں اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں, ایون عمران خان صاحب سے اپروول لے کے ہم نے کسی کو ٹکٹ دے دی, ہمارے ورکرز نے تھرو سوشل میڈیا ایک دن میں وہ پارٹی کی ٹکٹ چینج کرائی. کیوں؟ اس لیے کہ جب عوام جاگ رہی ہوتی ہے تو ان کو اپنے فیصلے میرٹ پہ کروانے بھی آتے ہیں. کنسنسس کنسلٹیشن, مگر عوام کے ذریعے منتخب ہونے والی حکومت ہی عوام کا سوچے گی. جہانگیر صاحب یہ بتائیں, اسٹے آرڈر لے لیا جاتا ہے, حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور دیکھا گیا ہے قتل کے مقدمے ہوں یا زمینوں کے جائیداد کے تنازع, وہاں پہ انفلوئنس ہوتا ہے بڑی پارٹیز کا, تو وہاں غریب کا مقدمہ کون سنے گا؟ وہ تو کچلا گیا. کیسے ریفارمز ہوں گی؟ یہ دیکھیں, یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ یہاں پہ جو انصاف ہے وہ بہت مہنگا ہے. ٹھیک ہے, ایک غریب آدمی آپ کو مانتے ہیں انصاف مہنگا؟ نہیں مہنگا ہے, اس میں ماننے نہ ماننے کی بات ہے, یہ تو فیکچوئل بات ہے نا, ہر ایک کو ماننی چاہیے. یہ کوئی نہیں ہے تو وہ تو غلط بات ہے. ٹھیک ہے, اب انصاف آئین کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نظام انصاف کو سب سے سستا بنائیں گے, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جس طرح ابھی آپ نے کہا, اس میں ہماری پوری ڈسکشن میں آپ نے ایک ادارے کا نام نہیں لیا, اس کا نام ہے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل. آئیڈیالوجی کونسل, اب اس کا نظریاتی کونسل, اس کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے اسلامک کے اندر جو قوانین ہیں یا جو جیسے آپ پرابلم بتا رہے ہیں ان پہ نظر ثانی کریں, ان کے لیے کوئی تجاویز دیں. وہ قبلہ ایاز اس دن آئے چیئرمین, ان سے ہم نے پوچھا, وہ ریکمنڈیشنز بھیجتے ہیں ایشو پہ, امپلیمنٹ نہیں ہوتی. نہیں تو وہ امپلیمنٹ کے لیے دیکھیں نا, ان کا کام ادارہ اپنا کام کر رہا ہے, پارلیمنٹ نہیں کر رہی. پارلیمنٹ دیکھیں, اب یا تو وہ ادارے کو اتنا ایکٹیو کر دیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے یہ والی نظریاتی جو کونسل ہے انہوں نے یہ اپنی ریفارمز یا توجیہات ان کی پریس بریفنگز موجود ہیں, ویب سائٹ پہ میں گیا, بالکل ہر چیز اوپن ہے. دیکھیں پارلیمنٹ میں باقاعدہ ایک ان کے لیے ایک ڈے ہونا چاہیے کہ یہ والی جو ریفارمز ہم بھیج رہے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کیا, اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی ہے, ان کا ریفر کیا کمیٹی کو نہیں کیا ہے. اب باہر کی دنیا میں دیکھیں وہاں پہ لیگل ایڈ کمیشن ہوتے ہیں, جس طرح شعیب حسین صاحب نے کہا اب لیگل ایڈ, ایک بندہ غریب آ گیا, ادھر بھی کانسیپٹ وہی ہے. لا دیکھو گوروں کے بنے ہوئے ہیں, وہ عمر لاز ہیں, لیگل ایڈ کمیشن. لیگل ایڈ کمیشن, تو وہ اس میں ایک بندہ غریب ہوتا ہے, اپلیکیشن دیتا ہے, وہ اپنی مرضی کا وکیل اس کو اپنی مرضی کا مل جاتا ہے اور اس کی فیس جو ہے گورنمنٹ پے کرتی. یہاں پہ بھی ہمارے پاس پراپر کانسیپٹ ہے, لیکن اس کو جس طرح جیل اپیل ہماری آ جاتی ہے, جیل کے اندر ایک قیدی ہے تو اس کے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو وہ جیل سے اپلیکیشن لکھتا ہے, تو اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جیل اپیلیں لگتی ہیں, تو اس میں وہ اپنا وکیل اپوائنٹ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ پیمنٹ کر دیتے ہیں, لیکن وہ بھی اتنا سسٹم افیکٹو نہیں ہے. اس کیونکہ جیل اپیل پہ تو اس کو اپنی مرضی کا وکیل نہیں ملتا, وہ عدالت کی مرضی ہے کہ میں کھڑا ہوں یا شعیب حسین سے کھڑے ہیں, ہم دونوں میں سے کسی کو کر دیں, تیسرے بندے کو اپوائنٹ کر دیں. کوئی تھوڑا بہت سسٹم چل رہا ہے, لیکن اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. عارف چودھری صاحب, سپریم کورٹ کی حال ہی میں ایک ہیئرنگ تھی, فیصلے سارے اردو زبان میں ہوں گے, لوگوں کو عام فہم زبان سمجھ میں آئے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, قانون کی آئین کی بالادستی ہو رہی ہے, کون سے پرابلمز ہیں. وہ فیصلے جس کی لٹرل انگلش نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتا, تو عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ ابھی تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تو باقی کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ ساری باتیں نیت کی نہیں ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں نیت سے زیادہ طاقت جو ہے رول آف لا کی ہے. یعنی کسی کی آپ اگر اجازت دے دیں نا امریکنز کو یا دنیا کے وہ ملک جہاں ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا قانون پہ عمل, وہ لوگ سارے قانون کے پابند ہیں, یقین مانے ان کے اندر بھی قانون سے روگردانی کی وہی صلاحیت اور وہی خواہش
موجود ہے جو پاکستانیوں کے اندر موجود ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے ان کی نیتوں کو نہیں دیکھا، ان کے اوپر آپ نے قانون نافذ کر دیا ہے اور اس کے بعد ان کی نیتیں بھلا قانون سے روگردانی کی ہو. ہر شخص جو ہے وہ پابند ہے کہ اس نے اس قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو اپنی ادارے درست کرنا ہوں گے. آپ کی اپنی پارلیمنٹ ہوگی، اپنے منتخب نمائندے ہوں گے اور آپ کا اپنا سسٹم ہوگا. آپ دنیا کے لوگوں کے دریوزہ گر نہیں ہوں گے. آپ کی ہر چیز جو ہے اس وقت مستعار ہے، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ قرض پہ ہے، لوگ یعنی بڑی طاقتوں کے اثر پہ. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ ہیں جو پاکستان کے کیا اسلام کے بھی دشمن ہے اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ہمیں ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتے. ہمیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی امپاورمنٹ ہوگی اور مسلم جو ہے وہ صحیح معنوں میں اسے طاقت مل گئی، خودداری اس کے اندر آ گئی، تو پھر وہ برداشت نہیں کرے گا. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا عارف صاحب. ناظرین، آج ہم نے عدالتی ڈھانچے پہ اور ریفارمز پہ بات. ریاست مدینہ جس کو ہم پاکستان کے لیے ایک آئیڈیل تصور کرتے ہیں، اور پاکستان جسے مدینہ ثانی کہا جاتا ہے، اس میں جوڈیشل ریفارمز ہوں، سارے سٹیک ہولڈر مل کے بیٹھیں، لیجسلیشن ہو، ترامیم ہوں، عوام کے مفاد میں حق میں قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ اس کے ثمرات ڈائریکٹ عام آدمی تک پہنچے. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عارف چودھری صاحب، جناب ایڈوکیٹ جہانگیر جدون صاحب، شعیب شاہین صاحب، بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.